اگر پولیس جو ہے وہ اپنی انرجیز اس جگہ پہ صرف کر رہی ہے، بات یہ کہ بگر ایشوز کون دیکھ رہا ہے، پھر لا اینڈ آرڈر کون دیکھ رہا ہے، پھر موبائل سنیچنگ کون دیکھ رہا ہے، پھر ایونٹس کی سیکیورٹی کون دیکھ رہا ہے. یہاں پہ سر سم ٹرانسفر کرانا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، سم اپنے نام کروانا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. بینکوں میں بینکوں کی ایپ نہیں انسٹال ہو رہی، پتہ نہیں کس کس کو کہلوا کے کروانا پڑتا ہے. سو یہ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو انیشیٹو ٹھیک ہے، اس کو بس کر دیں امپلیمنٹ. یہ بات اگر دیگر منسٹروں کو، ایم این ایز کو سمجھ آ جائے نا کہ بھائی جان پھر تسی کچھ نہ بھی کرو، صرف ایکسیسیبل ہو نا، لوگوں کے اندر امید جاگ جاتی ہے یار کچھ ہو رہا ہے، یار میں کل انہوں میسج کی تو رپلائی ہے یار. بالکل. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل فیملی کا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت اچھا ہوں، بہت مبارک ہو آپ کو، پورے ملک کو. سر اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور سر وہ جو ہم سوچ رہے تھے اور جو کہ خبریں بھی بہت آ رہی تھی کہ وہ ہم سے 4 جگہوں پہ پوچھیں گے کہ بھائی جان کتنے، سر انہوں نے نہیں پوچھا. سر کلائمیٹ بھی ہو گیا سر بہت ریلیف، مطلب اگلے 6 مہینے ہم ایزی ہیں سر. سر بلین ہے اور 1.3 کلائمیٹ والا ہے میرے جو مجھے سمجھ آئی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے سر. کلائمیٹ والا جو ہے سر اس کا مجھے زیادہ ٹینشن ہے، اس کی تو میں عادت ہے یہ ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہمیں اب تک تو ٹریننگ ہو چکی ہے کہ جب ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ٹارگیٹ نہیں میٹ کرتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اگلی قسط کے لیے. اس کی تو میں عادت ہے. کلائمیٹ والے کی کچھ شرائط ہے سر، اور وہ ہم نے جس طرح اسپینڈ کرنا ہے اس کو، وہ بڑی ایک ڈیٹیلڈ اس کے اندر ایک فریم ورک ہے، اس کے تحت کرنا ہوتا ہے آپ نے. لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ سر یہاں پہ ہمیں کلائمیٹ کے اوپر اسپینڈ کرنا ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے. اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایکسپرٹیز چاہیے کہ بھئی اس کو ہم اچھی طرح ڈپلوائے کیسے کریں. کیونکہ سر یہاں تو میرے خیال میں 1.3 بلین اگر تو ہم مل جائے تو یہاں پہ میرے خیال میں کلائمیٹ چینج کی اویئرنیس کیمپینز میں نہ لگاتے رہیں وہ، مطلب بڑے بڑے اشتہارات اخبارات کے اوپر، بڑے بڑے ٹی وی کے اشتہار نہ بناتے رہیں. اس میں ظاہر ہے 1.3 تو نہیں اسپینڈ ہوتا، بٹ میرے تو خیال میں اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سارے کی سارے کو آپ امپلیمنٹ کریں ایکچوئل چینج کے اوپر. مطلب لو ہینگنگ فروٹ سر ایک تو یہ ہے کہ اپنی آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر جو آپ کی، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں، اس سے پچھلے میں، کہ جو آپ کی ارریگولیرٹیز ہیں ایمیشنز کے اندر، ان ایمیشن کنٹرول کے اوپر آپ پیسے خرچ کے آپ جو آپ کی آٹو لابی ہے ان کو بھی کہیں کہ یار آدھا آپ کریں آدھا ہم کر لیتے ہیں. اس قسم کی کریٹو چیزیں کرنی پڑیں گی. سر میرے خیال میں 1.3 کا تو پتہ بھی نہیں لگنا، اور مطلب اللہ کرے وہ ٹھیک جگہوں پہ لگے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو، ہمارا تو کوئی 28-30 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. یہ سارے جو سیلاب شلاب میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی، وہ جگہیں ابھی دوبارہ پتہ نہیں آباد ہو سکی ہیں کہ نہیں ہو سکی. وہ جو لوگ تھے ڈسپلیسڈ ان کو واپس اسی جگہ پہ لایا گیا یا ان کو کہیں اور سیٹل کرنا ہے. مثلاً پھر وہی بات ہے، یہ تو صرف ان علاقوں پہ اگر لگ جائے، ان کے لوگوں پہ لگ جائے تو وہ 1.3 تو کچھ بھی نہیں. ہمارا تو نقصان اس سے بہت بڑا ہوا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اخباری اشتہاروں کے بجائے اس کو وہاں پہ لگا دینا چاہیے. بالکل سر. آپ دیکھا تھا کہ سر کے پی گورنمنٹ نے بھی شروع کر دی ہے سر ہاف پیج فل پیج ٹائپ اشتہارات کے، جی ہم نے بڑا زبردست کیا یہ وہ. لیکن آبویسلی سر اس کا دیکھیں ایک سنو بال افیکٹ آتا ہے. کیونکہ میں یہ ہمیشہ سے دیکھا سر، یہ ہوتا پتہ کیسے تھا، ایڈورٹائزرز یہ کرتے تھے کہ جی آپ نے اگر ایک بینک نے بڑی اچھی مارکیٹنگ کیمپین اخبار میں لگوائی ہے اپنی، اور بڑا اچھی ڈیزائنڈ اور اچھی پرنٹڈ ہے تمام اخبارات کے اندر، تو دوسرا بینک دیر نہیں کرتا تھا. پھر وہ بھی کہتا تھا اسی بھی نہ کرو. وہ تو پھر کو آئے مارکیٹرز اور کہتے ہیں شانے ہوئے کہ جی دیکھیں جی سوشل میڈیا بھی ایک دنیا ہے، اس کے اوپر پیسے اتنے ہی لگتے، افیکٹ زیادہ آتا ہے. تو وہ جب تک سر وہ پرانا دکیا نوسی ٹائپ سسٹم باہر نہیں نکلے گا نا ایک مشین کے اندر سے، پرانے گیئر نہیں باہر نکلیں گے تو وہ ہمیشہ نہ گھومتے رہیں گے. اب اسی طرح آپ پنجاب گورنمنٹ ڈی جی پی آر اور کراچی کا جو ڈی جی پی آر، اور کراچی کہہ رہا ہوں کے پی کا بھی جو ڈی جی پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ گئے ہوں گے سی ایم کے ساتھ. یہاں بھی کسی ہماری سی ایم صاحبہ گئے ہوگا، اچھا جی مینوں آئیڈیا ہے کہ تسی نا پورا ایک فرنٹ پیج اداریے کی طرح ڈیزائن کر کے تسی شائع کرو. آپ کے چاچا نے بھی کیا ہے، آپ بھی کر لیں. ایسے ہوا ہوگا یا ایسے نہیں ہوگا، شاید مریم نواز صاحبہ کا پہلے آئیڈیا اور میرے صاحب نے کہا پہلے میں کر لیتا ہوں، واٹ ایور. کے پی والوں نے بھی کہا ہوگا ہم کیوں پیچھے رہیں. تو سر یہ ایک نا ایکسرسائز جو ہے نا یہ بڑی عجیب سی ہے. بالکل سر. اور پھر اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی کرتے ہوں کہ ان کو کوئی مشورہ دینے والا یہ بھی ہوتا ہو کہ جی فلانی حکومت اخباروں میں دیتی ہے تو شاید اخبار ان کو جو ہے نا ذرا ایزی لیتے ہیں، تو آپ بھی کریں گے تو شاید آپ کی حکومت پہ بھی اخبار بتانے والا ہو سکتا ہے. یہ کہتا ہوں سر باقی اخبارات کے اندر بھی خبر ہے میرے پاس سر، وہ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں. سر بڑی زبردست چیز کی انہوں نے. سر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کے جو گورنمنٹ کی طرف سے ادائیگی رقم ادا کرنی ہے انہوں نے اشتہارات کی مد میں، وہ ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے. ایک 3 months کا ایک آپ کا کریڈٹ پیریڈ ہوتا ہے، وہ 3 سے 4 ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے، پھر پیسے پھنستے ہیں، پھر آپ سفارش کرتے ہیں، پھر پیسے کھلتے ہیں، یہ وہ.
تو سر اس کے اندر وہ ان کی ایک پلی ہے گورنمنٹ کی, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو اسی وقت رواں دواں دینے کو تیار ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ سائننگ اتھارٹی جو ہے نا وہ ہے اس قسم, جو چیک سائن کرتا ہے وہ بہت جلدی جلدی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک تو یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جی کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں آپ, سیکٹریز اور ڈی جی پی آرز اور پی آئی اوز جو ہیں ان کو کتنی جلدی کیوں تبدیل کرتے ہیں, انہوں نے سائن کرنا ہوتا ہے. تو ڈی جی پی آر سائن کرتا ہے آپ کا پروونشل ایڈ کا, اور پی آئی او جو ہے سائن کرتا ہے آپ کا فیڈرل کا جو اشتہار ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کے سر ایک زبردست میکنزم بنایا ہے کہ اب تمام اخبارات جو گورنمنٹ سے اشتہار لگاتے ہیں اور تمام چینلز جو گورنمنٹ سے اشتہار لگاتے ہیں وہ, اور پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے کی ہے کہ وہ بینک آف پنجاب میں ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں, کمپنی اکاؤنٹ کھولیں بینک آف پنجاب میں, جس کا نام اس اکاؤنٹ کا وہی ہو جو آپ کے اخبار کا نام ہے یا آپ کے ادارے کا نام ہے. اب وہ سر لگتا ہوگا بڑا آسان ہے, لیکن وہ بیسکلی اکاؤنٹ کھولنا ہے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا یا ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کا یا پارٹنرشپ کسی کیس میں اگر کچھ چلا رہے ویسے کم ہوتا ہے. تو سر ایک فٹیگ ہے. یہی ایکسرسائز آج سے کچھ سال پہلے کروائی تھی, یہی ایکسرسائز اس سے پہلے کروائی تھی. پھر یہ کہتے ہیں جی جو بندہ چیک لینا آئے گا اس کی ڈیٹیل ہمیں دیں, آئی ڈی کارڈ دیں, مقرر کریں. سر اتنا کمپلیکس کر دیا ہے اس معاملے کو, یہ بیسکلی ڈیٹرنٹس بنا دیے ہیں انہوں نے کہ جی اشتہار میں, جو آپ اشتہار کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سب نے لگائے ہیں, ان کو پیسے پوسے ابھی تک کوئی نہیں ملے ان کے, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کسی کو پیسے نہیں ملے اور پتہ نہیں کب جا کے ملیں گے. تو یہ بھی ایک کمال ہے اخبارات اور ٹی وی چینلز کا بھی کہ یہ سارے جو ہیں یہ لگاتے بھی ہیں کیونکہ مجبوری ہے, بھی ایڈ گورنمنٹ نے دیا, لگاؤ کبھی نہ کبھی تو پیسے آ جائیں گے. اور وہ تاثر یہ ہوتا تھا سر کہ گورنمنٹ کے پیسے مریں گے نہیں. سر میرا تو اپنا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ بہت پرانے اگر آپ کے پیسے تو مر ہی جاتے ہیں. سر اس میں یہ ہے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی نا کہ اکاؤنٹ کھلواؤ, یہ جیسے ہر میٹنگ کے بعد ہوتا ہے کہ اس کا ایک علیحدہ واٹس ایپ گروپ بنانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو فار شور, لیکن میرے خیال میں کہ اگر یہ حکومت نے آپ کے پیسے پھنسائے ہوئے ہیں اگر, تو پھر جو انہوں نے ٹیکس ٹوکس دینا ہوتا ہے یہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کروا سکتے کہ جی اتنے پیسے ہم نے ٹیکس میں دینے تھے تو وہ آپ سر ہونا تو چاہیے, لیکن وہ تو انڈیویجول کریں گے ایڈجسٹ, کمپنی کا بھی کر سکتے ہیں. سر آئی ڈونٹ نو, میں سر یہ اتنا ٹراما ہے اس چیز کا بہت لوگوں کے لیے, میرے جیسے کہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ اکاؤنٹس کے اوپر ایک نظر رکھتے تھے, جب میں اپنے اخبار میں مطلب زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتا تھا. سر آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ کس قسم کی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں نے ایک اشتہار لگایا دل و جان سے, اس کی پرنٹنگ اچھی زبردست, اسی ٹائم پہ جیسے آپ نے بھیجا لگوا دیا, اس کا بل بھی کر دیا آپ کو ٹائم پہ, اکاؤنٹ بھی میرے نام اخبار کے نام پہ یا چینل کے نام پہ کھلا ہوا ہے, مجھے پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ایک اتنی عجیب سی فیلنگ ہے. سر یہی تو وہ وجہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت زیادہ تر چینلز کے جو ملازمین ہیں وہ رو رہے ہیں کہ جی ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی. اچھا اب بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا تو کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے کسی بھی قسم کا جیم بناتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, اگر وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ نہیں دیتا تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ایکشن میں آئے. ادھر کیوں ایکشن میں نہیں آتی؟ کیونکہ انہوں نے بھی پیسے دینے. بالکل 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 سر, یہ تو ہو گیا تھا ایک دفعہ آئی تھنک انفارمیشن منسٹر کوئی تھے, میں بھول گیا کون سے والے تھے, جو ذرا پہلی بار آئے تھے انفارمیشن منسٹری میں, تو ان سے کمپلین کی گئی کسی ایک میٹنگ میں جب میڈیا کو ملے کہ جی سنا آپ کے بھی بڑے مسئلے ہیں تو میں آ گیا ہوں, میں یہ ٹھیک کروں گا, آپ کو تنخواہ ٹائم پہ ملے گی. تو وہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے تنخواہ تو ٹائم پہ مل جائے گی, وہ آپ کرا دیں گے, آپ نے ہمارے ادارے کے تقریباً کو بلین روپیز دینے, اس کا کیا کریں گے؟ تو میں اسے سائڈ پہ جا کے پوچھا کتنے دینے ہیں ان کے, کہتے ہیں جی ان کے اتنے دینے ہیں ہم نے, تھوڑے سے کم ہے ایسے لیے زیادہ بتا رہے ہیں کم دینے, کہتے دیتے کیوں نہیں؟ تو ہنسنے لگا, میں موجود تھا, ہنسنے لگ گیا آگے سے جو سیکٹری تھا, یہ ہو چکا سر, یہ فلمیں چلتی ہیں یہاں پہ. بارہ سر ان کا کیا کر سکتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں, سر پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں. تو سر پی ایس ایل باقاعدہ شروع ہو گیا ہے, سب کو مبارک ہو بہت بہت. اس کی جو اچھا ہو گیا کہ ہونے والا ہے؟ ہو گیا ہوگا سر, پتہ نہیں سر, تو سر ہونے والا ہے, سوری چلو ہونے والا ہے, آئی پی ایل شروع ہو گیا, سوری سر پی ایس ایل نہیں ہوا. اور سر البتہ کرکٹ کی بات نہیں ہے, علی ترین صاحب بڑا ایک نظر رکھتے ہیں, ٹیم اونر بھی ہیں, کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں, اور کرکٹ کے لیے ایک بہت ایفرٹ ہے ان کی جو وہ چیزیں کرتے ہیں, تو ہم ان سے ہمیشہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے خوش ہوتے ہیں. ابھی آج سے کچھ دیر پہلے جب پی ایس ایل کی اوپننگ سیرمنی کی ساری کہانی ڈال رہی تھی کہ اس کو اٹھا کے وہ لے گئے تھے کہاں پہ سر, اسکردو یا کہیں پروگرام بن رہا تھا, پھر وہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ پہ وہ آئے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی اٹس ڈن, تو وہ اچھا تھا ایک ان کا. اس کے بعد پھر ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے اس میں عموماً ایک میوزیکل پرفارمنس ہوتی ہے, وہ بھی پلس وہ جو اینتھم ہوتا ہے, اینتھم ہوتا ہے میوزیکل, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اتنے زیادہ آرٹسٹ ہیں, آپ انہی آرٹسٹ کو کیوں دے دیتے ہیں جو ہمیشہ سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک موسٹ اسپوٹیفائی سے اٹھا کے لگایا کہ جی موسٹ اسٹریمڈ آپ کے لوکل آرٹسٹ کون ہے, اس میں طلعت انجم ہے, رات فتح علی ہے,
عمیر جسوال, عاطف اسلم, دیگر نصرت فتح علی, تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یار تھوڑا سا اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, اس چیز کو ہمیشہ سے ان کا موقف یہی ہے جس سے میں اگری کرتا ہوں کہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ اینتھم جو ہے وہ بھی کوئی لازمی تو نہیں ہے وہ ایک شخص گائے, وہ مل کے کولیبریشن بھی ہو سکتی ہے. پوائنٹ یہ ہے سر کہ پی ایس ایل ایک سکسیس سٹوری ہے. اب اس سکسیس سٹوری کا اگر تو وہ پیک کر گئی ہے اس کی سکسیس, اگر ہمارے نظریے میں بہت چیزوں میں ہم یہ کرتے ہیں یار دس از دا بیسٹ, اصل میں وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد آپ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے اس کو مزید بہتر کریں. تو پی ایس ایل ان کو لگتا ہے, اور میں اگری کرتا ہوں کہ وہ اس پوائنٹ پہ شاید پہنچ گیا ہے اور لوگوں نے تسلیم کر لیا اس بات کو. تو جب تک اس سے اوپر کی خواہش نہیں آپ رکھیں گے تو اس کے اوپر جا نہیں سکیں گے. ہاں جی, بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے وہ اب ہر ٹیم کا اپنا اپنا ایک اینتھم ہوتا ہے, تو وہ جس کو جو بہتر لگتا ہے اس سے کرواتا ہے. جو ایک جو پورے پی ایس ایل کا ایک اینتھم ہے وہ پی سی بی کی مرضی کا ہوتا ہے, وہ اونرز کی مرضی کا نہیں ہوتا. تو اب وہ اس میں جو ہے ان کو یہ اعتراض ہے کہ جی بار بار سیم لوگوں کو آپ کیوں دے رہے ہیں, آپ اوروں کو ٹرائی کریں. تو بات تو ٹھیک ہے, یہ حکومتی ہر چیز پہ نا سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بھی چنا تو کیوں چنا, آپ نے میرے سے کیوں نہیں کروایا. مطلب وہ کوئی اگر میں اٹھ کے کہوں تو وہ مجھے جواب دیں گے کہ جی آپ کے ویوز ہی نہیں آتے اسپوٹیفائی پہ, آپ دیکھ لیں آپ کس نمبر پہ ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, مجھے جواب مل گیا, میں واپس بیٹھ گیا. اب پھر کوئی سوال اٹھے گا کہ جس کو ملا ہے اس کو کیوں ملا ہے, تو جواب دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ وہ آئی تھنک خلاف اس چیز کے پہلے ہوئی تھی, وہ جو ہے نا ہو گیا ہے, ختم ہو گئی بات. یار زیادہ سوال جواب نہ کرو, اس چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. سوال جواب کیوں نہ کریں یار, کوئی تو سوال پوچھنا چاہیے نا, کوئی آپ جواب دیں. پیسے ہیں, پیسے لگ رہے ہیں, بتائیں کہاں لگ رہے ہیں, بہتر کسی کا آئیڈیا سننے کی کیپیسٹی تو ہونی چاہیے نا سر بیچ میں. بالکل سر, یہ ایک ہوگی. سر دوسرا آگے چلتے ہیں سر. سر یہ خبر ہے سر پرانی ہے تھوڑی سی, بٹ سر ضروری خبر ہے. سنوکر پر جوا کھیلنے والے 16 قمارباز پکڑے گئے سر. جی سر, اسی ہفتے کی, پچھلے ہفتے کی. پچھلے ہفتے کی. ہاں جی. سو اگین سر بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جوا جو ہے ایک بری چیز ہے اور نہیں کھیلنا چاہیے یہ وہ, لیکن پولیس نے کتنی ایفرٹ کی ہوگی سر. مطلب دیکھیں جوا جو سنوکر پہ ہے کوئی انٹرنیشنل میچ تو ہو نہیں رہا تھا, وہ ایک سنوکر کلب کے اندر 6-8 لڑکے کھیل رہے ہوں گے, انہوں نے آپس میں بیٹنگ کی ہوگی یا 2 بندے بیٹھ کے ادھر بیٹنگ کر رہے ہوں گے. اچھا, اس کو مطلب پکڑنا کتنا مشکل کام ہے. سمجھیں, ایک ہے کہ آپ نے فون بک کھولی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پوری بک چل رہی ہے آپ کی, آپ کو ارد گرد سے کالیں آ رہی ہیں, ایک پورا بڑا سم ہے جس کا اماؤنٹ ہے, پورا نیٹ ورک ہے, وہ اس کو پکڑنا, کریک ڈاؤن, یہ وہ سر 6 بندے یا 16 بندے ایک سنوکر کلب کے اندر ہیں, اس کو پکڑنا. میں صرف یہ مجھے اس میں صرف اور صرف اعتراض ہے کہ پولیس نے اپنے کتنے ریسورسز جھونکے ہوں گے اس کے اندر ان کو پکڑنے میں, جس کی نہ کسی نے کچھ شکایت کی ہوگی موسٹ پروبیبلی, نہ وہ کوئی موسٹ پروبیبلی نیوسنس بن رہے ہوں گے کسی کے لیے. ایک طرف آپ کے پاس آپ کہتے ہو پولیس کی نفری نہیں ہے, مطلب یہاں پہ لا اینڈ آرڈر آپ نہیں مینٹین کر پا رہے کہ جی پولیس کی نفری نہیں ہے, آپ یہاں پہ ایونٹ نہیں کروا پا رہے کہ این او سی نہیں ملتا کہ جی پولیس کی نفری نہیں ہے. دوسری طرف جو آپ کی پولیس ہے وہ اپنی انرجی ایسی چیزوں کے اوپر انڈر کور ہو کے شاید وہ کر رہے ہیں. تو پرائرٹیز دیکھنے والی بات ہے. دیکھیں پھر تو دیکھیں سنوکر جیسی کوئی بھی سپورٹ اگر شخص آپس میں کسی دوست یار کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اگر انہوں نے ایک ویجر لگایا, اس کے اوپر ایک بیٹ لگائی ہے, وہ ان دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی مطلب کسی ادارے کی دخل اندازی جو ہے ویسے بھی میرے خیال میں تھوڑی, ہاں اگر وہ کوئی کار اس طرح نہیں ہے کہ بھائی بہت وائڈ اسکیل پہ لارج اسکیل پہ کر رہے ہیں, لوگوں کے پیسے انوالوڈ ہیں, وہ اگر 2 لوگ سامنے ایک دوسرے کے بیٹھیں گے یار ہم ایک فریم جو ہے 500 روپے کا کھیلنے لگے ہیں, 1000 روپے کا کھیلنے لگے ہیں, تو چل ٹھیک ہے, مطلب اس کو پکڑا انہوں نے تو چلے اوکے فائن ویری گڈ, بہت جب کی انویسٹیگیشن کیپیبلٹیز بہت اچھی ہیں. دوسرے سے ہر اسپورٹ میں بیٹ ہوتی ہے. آپ مطلب جتنے گولف کورس ہیں یہاں پہ سر, میں آپ کو واقع میں بنا لیں مجھے کو, آپ کے خیال میں یہ گیم سوکھی ہوتی ہے, سب بیٹھ کھیلتے ہیں اس کے اندر, یا ادھر چھاپا مار لیجیے. تو کچھ سنوکر کلب تھا نا جہاں ہاتھ پڑتا تھا سر, کسی گولف کلب میں جا کے پھر کریں تو پھر مزہ آئے. نہیں سر میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, اگر تو اس قسم کی بات ہے تو کریں نا پھر, مطلب اگر تو یہ قانون ہے کہ سر 2-4 لوگ جو ہیں گھر پہ بیٹھ کے اگر فلاش کھیل رہے ہیں تو وہاں چھاپا پڑ سکتا ہے, تو یہ میرے لیے خبر ہے سر, دس از نیوز ٹو می. اور اگر جیسے اب پوکر کا بڑا رواج ہے سر آج کل, آن لائن بھی لوگ کھیلتے ہیں, گھروں کے اندر بھی کھیلتے ہیں, مطلب جو لوگ نان سیریس کھیلتے ہیں, ابھی دوست یار مل کے جی کو اور کچھ نہیں کرنے کو, تو کیونکہ اور کچھ کرنے کو ہے نہیں, تو وہ پوکر کھیل جاتے ہیں اور اس کے اندر پیسے لگ جاتے ہیں, تو وہ بھی تو جوا ہے سر. مسئلہ یہ کہ سلیکٹو چھاپے جو ہے نا اس میں پھر بو آتی ہے. اس سے پتہ ہے کہ کس چیز کی بو آ رہی ہے, میں آپ سے ہلکا سا ڈس ایگری کروں گا. یہ کوئی مخبری ہو سکتی ہے, یہ کوئی بندہ ہارا ہے سر, کٹھے کو 8 فریم ہارا ہے
اور ٹھیک ٹھاک پیسے آ رہے ہیں وہاں پہ, تو اس نے مخبری کر دی کہ جی یہاں پہ نا یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی سر, ان کو کسی بندے نے ٹپ دی ہے, اس نے چھاپا مار دیا وہاں پہ جا کے. بالکل سر, یہ تو جو آپ نے ذکر کیا نا یہ فلاش والا, یہ اتنے زیادہ ہاؤس ہولڈز ہیں پاکستان میں فلاش چلتی ہے جن میں عید کے دن, ویسے پورے سال نہ ہو, فلاش ہوتی ہے سر عید کے دن, اور انہوں نے رکھا, اور وہ سارے ماموں چاچو خالو وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی زبردست 3 پتی چلتی ہے سر. ہاں, اور وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ 2-2 روپے کا بوٹ رکھا ہوتا ہے, اور کیا. تو لیکن وہ ایک مزہ آتا ہے کسی سے, وہ ماموں جان یوں پکڑتے ٹریل آئیے ٹھا کر کے مارا, یہ اس کا ایک میں دیکھیں بیٹ کی نا ایک سبجیکٹیوٹی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بیٹ کی نوعیت جو ہے وہ تو دیکھیں نا انلمیٹڈ ہے, آپ بڑھا لیں, آپ लाख रुपए کا ہاتھ کھیل لیں, آپ 2 روپے کا ہاتھ کھیل لیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو آپ بگ بلائنڈ جو ہے وہ 2 کروڑ کی رکھ لیں, اسمال بلائنڈ ہے 50, جو بھی کر لیں آپ, وہ تو سبجیکٹیوٹی ہے نا اس کے اندر. قانون بتا دو نا, اگر آپ بتا دیں پینل کوڈ کا فلانا جو شک ہے وہ جو لکھی ہوگی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی کہ 2 لوگ آپس میں جی کسی قسم کا ویجر نہیں لگا سکتے, تو ہمیں پتا ہوگا پھر. ہاں وہ اگین سر وہ تو قانون تو ہوگا اس میں, ہوگا ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر پولیس جو ہے وہ اپنی انرجیز اس جگہ پہ صرف کر رہی ہے, تو پھر بات یہ کہ بگر ایشوز کون دیکھ رہا ہے, پھر لا اینڈ آرڈر کون دیکھ رہا ہے, پھر موبائل سنیچنگ کون دیکھ رہا ہے, پھر ایونٹس کی سیکیورٹی کون دیکھ رہا ہے. اور اگین یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ کو ایونٹ اس ملک میں آدھے ایونٹ جو پلان ہوتے ہیں وہ ہو ہی نہیں پاتے, کیونکہ آپ کو NOC چاہیے ایکسائز کا بھی اور پولیس کا بھی. ایکسائز کا تو مل جاتا ہے, ان کو تو ہوتا ہے چلو پیسے آن گے, پولیس والا وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں اس تاریخ کو تو ہم آپ کو نفرین دیں. نہیں سر وہ پکڑے چلے, میں پھر پولیس والے کو دیکھ رہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ چلے جائیں ذرا پیٹرول پمپس کے اوپر, پیٹرول پمپس کے جو ٹائر والے اسٹیشنز ہیں جہاں پہ ہوائیں اور پنچر لگتے ہیں, وہاں پہ ذرا جا کے چھاپا ماریں آپ. وہاں پہ اگر دن کی 20 گاڑی لگتی ہے نا سر, 10 کے ٹائر وہ خود پنچر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کا ٹائر پنچر. یہ کتنی دیر سے مذاق چل رہا ہے سر. ایک بندہ جو ہے وہ اپنی محنت سے, فرض کریں سر ایک ٹائر, عام ٹائر بھی آج کل 10-12 ہزار روپے کا تو ہے نا, نہ کرتے ہوئے بھی, تو یار آپ نے اگر اگلے کا نقصان کرا دیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سنوکر والوں کو پکڑنا ہے صرف جا کے. سر وہ میں نے اپنی گاڑی دی ٹائر پنکچر وہ لگوانے کے لیے, اور میں کو کہا کہ ذرا 15-20 منٹ تو لگیں گے, میں ہو کے آتا ہوں. تو میں کھانے پینے چلا گیا, میں واپس آیا تو میری اس نے سٹپنی نکال کے جو کہ برانڈ نیو تھی اس میں بھی 4 پنکچر دے دیے. ظاہر ہے کیونکہ ان کے پاس یہاں رکھتے ہیں یوں کر کے, سوئی سی ہوتی ہے, وہ یوں کاٹے مارتے ہیں اور کرتے ہیں, اور وہ ٹائر آپ کو بتا دیں وہ ٹائر یوزیبل بھی نہیں ہوتا کہیں سے. سر آگے چلتے ہیں. سر بہت مبارک ہو آپ کو سر, نادرا کی طرف سے سر مثبت خبر. سر نادرا کی جو سر پاک ID موبائل ایپ ہے سر, اس کا نیا ورژن آ گیا سر, اور کیوں آیا ہے مجھے نہیں پتا, اور کتنے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں یہ بھی مجھے علم نہیں ہے, میں بھی نہیں کہوں گا, بٹ نادرا نے اپنے آپ کو ڈیجیٹائز تھوڑا سا کیا, کچھ چیزیں وہاں سے ہو جاتی ہیں ایپ شیپ سے اور باقی چیزوں سے, لیکن اس کی نئی ورژن آئی ہے سر. یہ خبر بھی ہے کس وجہ سے یہ بھی مجھے نہیں پتا, بٹ صرف خبر ہم کر رہے ہیں اس کو ڈسکس. سر نہیں صرف پتہ ہے ایپ تو بہت اچھی ہے, مطلب جو کانسیپٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, جو نیا اس میں چیز ایڈ کی گئی ہے. پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ یاسر ابھی اس وقت ہمارے ساتھ کمرے میں موجود ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اکاؤنٹ بنایا تھا اور وہ ایپ نہیں چل رہی. سو پرابلم یہ ہے کہ وہ ایپ چل نہیں رہی. باقی ایپ پتہ ہے اس میں جو ایک چیز, اس میں کافی چیزیں ایڈ کی ہیں, لیکن جو ایک سب سے اچھی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ فنگر پرنٹ سے اگر ویریفیکیشن نہ ہو رہی ہو نا تو وہ کیمرہ کھول کے اس سے چہرے سے کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی ہے, یہ بزرگان کے لیے بہت اچھی ہے. ایگزیکٹلی, یہ ان کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 60 سال سے اوپر بندہ جاتا ہے اس اڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ سر سم ٹرانسفر کرانا ایک مسئلہ ہو گیا ہے, سم اپنے نام کروانا ایک مسئلہ ہو گیا. بینکوں میں بینکوں کی ایپ نہیں انسٹال ہو رہی, پتہ نہیں کس کس کو کہلوا کے کروانا پڑتا ہے. سو یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ جو انیشیٹو ٹھیک ہے اس کو بس کر دیں امپلیمنٹ اور صحیح. لیکن سر یہ جب بینک میں آپ تصدیق کریں گے تو بینک والوں کو بھی کو بتا دینا کہ تصویر سے بھی ہو سکتا ہے, یہ نا بینک والے کہیں انگوٹھا ہی دکھاؤ. نہیں ہاں ایگزیکٹلی. سو بات یہ ہے کہ اب ہر بینک میں بایو میٹرک کی والی تو مشین ہوتی ہے, اب ان کو ایک آپ موبائل کیمرہ بھی دے دیں جو کہ لنکڈ ہو اس کے ساتھ, اور جب وہ نہ چل رہی ہو تو اس کے ساتھ آپ وہ چلا سکیں. بالکل سر, بہت ضروری ہے. اور سر یہ نادرا کی ایک کوشش جو ہے ہم اس سے سر خوش ہیں, ان دا سینس کہ وہ جو بھی تنقید کی جائے ان کے اوپر, وہ ایک چیز کی تو ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل کریں ان لوگوں کو جو لوگ ہو سکتے ہیں. وہ تو سر ایک سسٹم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں اس چیزوں کو, کہتے ہیں جب تک وہاں پہ جاؤ گے نہیں نا کرنے کے لیے تو کام نہیں ہوگا تمہارا. سر یہ اولڈ اسکول ایک تھنکنگ ہے سر, لیکن وہ تھنکنگ تو اب اس لیے فارغ ہو گئی نا کیونکہ آپ نے جب اپنی مثلاً ایپ موبائل وہ بینکنگ کی کرنی ہے,
آپ بینک چلے بھی جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر بھی بایو میٹرک کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ آپ مطلب گھر سے کرو یا وہاں سے کرو. اسی طرح سم جب آپ نے خریدی ہے, وہ بندہ آپ کے گھر سم لے کے آ گیا, اس نے پیسے لے لیے, بایو میٹرک اس نے کروانا ہی کروانا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب وہ نہیں چل رہا بایو میٹرک, تو کوئی فیشل ریکگنیشن کچھ بیک اپ تو ہونا چاہیے, آلٹرنیٹو ہونا چاہیے. باقی اس کی جو کریش ہونے کے ایشوز ہیں, آئی ریئلی ہوپ کہ وہ ٹھیک کر دیں تاکہ یہ ایپ چلتی رہے. باقی سر بجلی کے بل جو ہیں ان اٹ سیلف جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو کم کرنے کی, اویس لغاری صاحب کا بھی وعدہ آ گیا ہے, میاں شہباز شریف صاحب کا بھی وعدہ آ گیا کہ ہم آپ کو سرپرائز ملنے لگا ہے. ہمیں سرپرائز نہیں چاہیے, ہمیں بتا دیں آپ کتنا کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک رہے گا. لیکن سر ظاہر ہے سر اس وقت ماحول اس قسم کا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے سر, مجھے اچھی چیز یہ لگ رہی ہے انرجی ڈویژن کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہلچل ہو رہی ہے. ورنہ بڑا سا ڈرائی سا ادارہ تھا کہ جی ہم تیل منگواتے ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں کیا تھا, یہ تیل آ گیا ہے بجلی آ جائے گی اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی. ادھر کو ہلچل ہے, لغاری صاحب سر آئے ہیں تو تھوڑا سا سر انہوں نے سر اپلفٹ کیا اس ادارے کو. میں بڑا خوش ہوں اس چیز سے کہ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی سولر پالیسی جو ہے اس کے ساتھ, لوگ اور چیزوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن میرا اور مفتاح صاحب تو ڈس ایگری کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جب سر پہلی دفعہ جب گراس میٹرنگ والی بات ہوئی تھی تو لغاری صاحب نے ایک سٹینڈ تو لیا تھا نا, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ایزی ہو جائیں, چمگوئی ہیں. اصل میں نا یہ جو آپ نے کہا ہے نا, یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور کہ کچھ ہو رہا ہے یار, کچھ زبردست, کچھ ہلچل. کیوں ہے یہ خیال؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویس لغاری جو ہے نا وہ ایکسیسیبل ہے, اس کو آپ ٹویٹ کرو وہ رپلائی کرتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات اگر دیگر منسٹروں کو, ایم این ایز کو سمجھ آ جائے نا کہ بھائی جان پھر تسی کچھ نہ بھی کرو, صرف ایکسیسیبل ہو نا, لوگوں کے اندر امید جاگ جاتی ہے یار کچھ ہو رہا ہے یار, میں کل انہوں میسج کی تو رپلائی ہے یار. ہاں بالکل. اور دیکھیں نا کیونکہ کمپیریٹیولی لغاری صاحب جو ہیں تھوڑی ماڈرن طرز کے شخص ثابت ہوئے ہیں, یا لگتا ہے مجھے, مطلب آپ کے پاس تو کافی ڈائناسورز بھی بیٹھے ہوئے نا, ان کے کمپیریزن تو یہ ینگ اس طرح سے. اور دوسرا ان کو اگر ایک ہے چیز کہ بھائی ٹویٹر کے اوپر بھی, مطلب دیکھیں سر کتنی چیز ہے, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر مفتاح کے ساتھ میچ ڈال دیا, یا مفتاح نقصان جو بھی ہے, میچ ونر لوزر والی بات نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اینڈ آف دا ڈے بھئی آپ کو انفارمیشن مل گئی نا, آپ کو کلیئرٹی مل گئی, اتنی سی بات ہے. دوسری ایک اور چیز بھی ہے سر, وہ تو کلیئرٹی تو مجھے وہ پورا تھریڈ پڑھنے کے بعد بھی نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف مفتاح صاحب تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی جان انہوں نے جو یونٹ آپ ایکسپورٹ کرو گے اس کے اوپر بھی 18% ٹیکس لگا دیا. اب اگین وہ کچھ اور کہتے ہیں, ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا, کوئی پالیسی لکھی بھی نہیں آئی کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات, اگلا گل کرتا پیا. ہم اس چیز سے آتے ہیں سر, ہم ہمیشہ اس چیز کے ساتھ ہیں کہ جو بھی اپنے منسٹریل رول میں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑے ایکٹیو ہوئے. اس سے ہوگا اگین, ہم تو انہی کا فائدہ بتا رہے ہیں, سانو کی فرق پہنتا ہے, ہم تو انہی کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا, مطلب آپ کچھ نہیں بھی کر رہے نا تو لوگ کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا اسکندر صاحب جو ہیں, وہ میرے دوست بھی ہیں, میں ان کو جانتا بھی ہوں سر, وہ بھی ٹھیک کام کر, وہ تو ینگ ہے کافی, اور وہ سر وہ تو آج کل ایک اور سین پہ چلے ہوئے, وہ تو جا کے موقع پہ بندے کو ڈانٹ رہے ہیں, اور وہ اس کی ویڈیو چل رہی ہے, فون کے اوپر بھی چل رہی ہے. لیکن اگین ان کا انسٹا کا پیج ہے, آپ ضرور فالو کریں, وہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے, مطلب ہی از دیر. وہ نظر ایکسیسیبلٹی کی بات ہے نا بھائی, آپ کو پتہ چل رہا ہے ایک بندہ ہے. باقی تو سر مجھے تو نہیں پتا کہ ریلویز کے اندر حنیف عباسی صاحب اور جو نیک کینی صاحب ہیں وہ کی کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. مجھے خواجہ آصف صاحب کو تو آج تک نہیں پتا چلا, مطلب وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بہت شکر لگتا ہے. اور ویسے بھی خواجہ آصف صاحب تو یہ ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز پہ بیان دیتے ہیں, وہ ڈیفینس جس کے وہ منسٹر ہیں اس کے علاوہ وہ ہر چیز کے اوپر کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ڈفرینٹ ہے, وہ ٹی وی نہیں دیکھتا آپ کوئی. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے میرے خیال میں بہت جلد ریئلائز کریں یار تسی چنگے ہو, مینوں روز راتی جیو تے بھیج دیندے ہو دنیا پہ. رانا صاحب بھی کہیں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں آج بیٹھ کے اپنا انسٹاگرام پیج بنا لیں یا یوٹیوب کے اوپر روز رات کو 10 منٹ دے دیں. کچھ ضرورت ہے ٹی وی دیکھنے کی کسی کو؟ سر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک اور کوئی چیز سمجھائے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ جی آپ سے ٹویٹر انسٹا وغیرہ نہیں چل سکتا تو آپ کو اس کے لیے بندے ہائر کرنے پڑیں گے, تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, مطلب میں دینا نہیں چاہتا, نوکری پہ نہیں رکھتا. یار آپ لوگ ہو منسٹر یا ایس اے پی ایم یا اس طرح کے آپ کے پاس ہیں عہدے, آپ لوگوں کے پاس بچے بچیاں فری آ جائیں گے, ٹھیک ہے, انٹرنز. اور مطلب اب وہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ جی آپ فری لوگوں سے کام کرا رہی ہیں کسی کو, اور نہیں یار وہ فری نہیں ہوتا نا. آپ کسی منسٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہو نا, آپ کے 26 کام نکلاتے ہیں جو کہ منتھلی تنخواہ سے بہت اوپر چیز ہوتی ہے, بہت اوپر ہے. بعد میں اگر آپ شائن آؤٹ کرتے ہو تو آپ
بن سکتے ہو کچھ اس منسٹری کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 3 نوکری کرتے ہیں, ایک آپ کا جو ہے وہ ایس اے پی ایم کے ساتھ لگا ہوا ہے یا منسٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کا گھر کا گیس کا میٹر نہیں لگ رہا, لگ جائے گا, آپ کی ٹکٹ نہیں مل رہی, آپ کو کراچی کی جہاز بک جا رہے ہیں, مل جائے گی, وہ آپ کے اتنے کام کروا دے گا, وہ 3 نوکری پیشہ بچوں سے زیادہ آپ کے کام کروا دے گا پیسوں پہ. بس سر یہی باتیں کہ دیکھیں اب, اور پنجاب کے اندر تو چلیں ہم تنقید بھی بہت کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اوپر, بٹ یہ تو بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کوشش تو یہ کی ہے کہ ان کی کابینہ جو ہے اس کے اندر ایک ینگر فریشر لوگ آئے. اب اس کے اندر صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے ایکسیپٹ فار اے فیو جن کا میں نام یہاں پہ سب کا نہیں لینا چاہتا, باقی سارے ابھی تک اولڈ اسکول مینٹل, اولڈ اسکول چھوڑنا پڑے گا. اب ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے صرف, ہم نے شاید ذکر بھی کیا تھا, یوٹیوب کے ایک چینل بھی بنائے ہیں نا, دیگر جو آپ کے حلقے ہیں جن کے, ان کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی بن گیا ہے, پبلک اور مختلف ایم پی ایز جو ان کا بھی بنے. یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا نا ذرا جو پریشر ان کی بات کرتے ہیں نا, یہ بھی ریلیز پوائنٹس ہیں اس کے, کہ تھوڑا تھوڑا پریشر کم ہوئے گا, لوگ کہیں گے چلو بات سمجھ آ گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ سیدھی گالی نکال دے تو ظاہر ہے اس کا تو آپ نہ جواب دیں, لیکن باقی کوئی تنقید بھی کر رہا ہے نا, جواب دے دیں, سن لیں, ٹائپ ہی کرنا ہے نا. بس لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.